بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ to all of you. Welcome to my YouTube channel English with Ishi. Dear students and viewers, آج ہم یونٹ نمبر 2 گریڈ 10th کا دا چیمپئن سٹارٹ کر رہے ہیں. سو بغیر کوئی وقت ضائع کیے سب سے پہلے آپ اپنی بکس اوپن کر لیں، پیج نمبر 11، اور کوئی پین یا پینسل ہاتھ میں لے لیں، کیونکہ جو نیو ورڈز آتے ہیں ان کے انگلش میننگ، اردو میننگ اوپر مینشن کرنے ضروری ہوتے ہیں، تاکہ جس وقت دوبارہ آپ اس کی ریڈنگ ٹرانسلیشن کریں تو وہ آپ کو صحیح طور پر کلیئر ہو. سو ریڈنگ سٹارٹ کرتے ہیں. احمد علی اینڈ گلشیر ور کلاس میٹس اسٹڈیئنگ ان گریڈ 10th in government school situated in the impoverished neighborhood of لیاری کراچی. احمد علی اور گلشیر ہم جماعت تھے. اسٹڈیئنگ ان گریڈ 10 in the government school، جو کہ 10ویں جماعت میں ایک سرکاری اسکول میں پڑھتے تھے یا ایک سرکاری اسکول کی 10ویں جماعت میں پڑھتے تھے. سچویٹڈ کا مطلب ہوتا ہے لوکیٹڈ یعنی کہ واقعہ. ان دا امپاورشڈ کا مطلب ہوتا ہے پور یعنی کہ مفلس یا غریب. سچویٹڈ ان دا امپاورشڈ نیبرہڈ آف لیاری کراچی، جو کہ کراچی کے علاقے لیاری کے ایک غریب یا مفلس ترین پڑوس میں واقع ہے. اب بامحاورہ ترجمہ. احمد علی اور گلشیر ہم جماعت تھے اور ایک سرکاری اسکول جو کراچی کے ایک پسماندہ علاقے لیاری میں واقع ہے اس میں جماعت دہم میں پڑھ رہے تھے. اب یہاں پر امپاورشڈ کا مطلب ہم لوگوں نے کیا کیا ہے، پسماندہ علاقہ. ویسے آپ کو میں نے ورڈ وائز اس کا مطلب بتا دیا کہ پور ہوتا ہے یا غریب. They were so together in friendship that they felt themselves to be brothers. وہ دوستی میں اتنے گہرے تھے کہ وہ ایک دوسرے کو اپنا بھائی سمجھتے تھے. They had known each other since childhood. وہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے. Growing up on the lower eastern side of the river لیاری یا لیاری river. They had known each other since childhood. وہ ایک دوسرے کو بچپن سے جانتے تھے. Growing up on the lower eastern side of the لیاری river. اور لیاری دریا کے زیریں مشرقی پہلو میں پلے بڑے تھے. گلشیر was fair, lean and lanky. گلشیر خوبصورت، دبلا پتلا یا دراز قد اور دبلا پتلا تھا. His family had moved from خیبر پختونخوا to کراچی before his birth. اس کے خاندان والے اس کی پیدائش سے پہلے ہی خیبر پختونخوا سے کراچی منتقل ہو گئے تھے. موو کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ move from one place to another. احمد علی was شیری، ڈارک، شارٹ اینڈ ہسکی. احمد علی حبشی، شیری کا مطلب حبشی یا کالے کو بولتے ہیں، ٹھیک ہے، سیاہ فام. حبشی، کالا، چھوٹے قد کا اور توانا تھا. گلشیرز ہیئر واز آلویز فالنگ اوور ہز آئیز. گلشیر کے بال ہمیشہ اس کی آنکھوں پر پڑے رہتے تھے، مینس ٹو سے اس کے بڑے بال تھے. وائل احمد علی وور ہز بلیک ہیئر ان اے نیچرل ایفرو اسٹائل. جبکہ احمد علی کے کالے بال افریقی سٹائل پر سوارے ہوتے تھے، افریقی طرز پر سوارے ہوتے تھے. ایچ ینگسٹر ہیڈ اے ڈریم آف سم ڈے بیکمنگ اے لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن آف دا ورلڈ. ایچ ینگسٹر، ہر ایک نوجوان کا، ہیڈ اے ڈریم یہ خواب تھا، آف سم ڈے کہ کسی نہ کسی دن، بیکمنگ وہ بن جائیں گے، اے لائٹ ویٹ باکسنگ چیمپئن آف دا ورلڈ، عالمی سطح پر لائٹ ویٹ باکسنگ کے چیمپئن. ہر ایک نوجوان کا یہ خواب تھا، مینس ٹو سے ان دونوں کی بات کر رہا ہے، ٹھیک ہے، کہ ان دونوں کا یہ خواب تھا کہ کسی نہ کسی دن وہ عالمی سطح پر لائٹ ویٹ باکسنگ کے چیمپئن بن جائیں گے. ٹو اچیو دس چیریشڈ ڈریم، چیریشڈ کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ ڈیئر، عزیز کو بولتے ہیں، خوبصورت کو، ٹھیک ہے، اور اچیو کا مطلب ہے obtain، حاصل کرنا، پورا کرنا. ٹو اچیو دس چیریشڈ ڈریم، اس عزیز خواب کو، اس اچھے خواب کو، خوبصورت خواب کو پورا کرنے کے لیے they would strive hard day and night. وہ دن رات سخت جدوجہد کرتے. early morning sunrises would find them running along the river لیاری. سورج طلوع ہونے سے پہلے وہ دریائے لیاری کے کنارے دوڑ لگاتے. and would attend the boxing club without any break. اور بغیر کسی ناغے یا وقفے کے باکسنگ کلب میں جایا کرتے تھے. They had a collection of pictures of famous boxers. ان کے پاس مشہور مکہ بازوں کی تصاویر تھیں، لائک جو لوئس. اب ان کے آگے نام آپ کو کلیئر کر رہا ہے، ٹھیک ہے. اب ان کے نام کیا تھے؟ لائک جو لوئس، ایونڈر ہولی فیلڈ،
Rocky Marciano, Joe Frazier, Muhammad Ali and Mike Tyson, cut out from old newspapers and magazines, جو کہ پرانے اخباروں اور رسالوں میں سے کاٹی گئی تھیں. If asked a question about any given fighter, اگر ان میں سے کسی بھی مکہ کے بارے میں کوئی سوال پوچھا جاتا, they would immediately zip out from their memory ranks, تو وہ فوراً اپنی یادداشت میں سے اسے لے آتے ڈویژنز ان کے درجات کو, ویٹس وزن کو, ریکارڈز آف فائٹس مقابلوں کے ریکارڈ, ناک آؤٹس, ٹیکنیکل ناک آؤٹس, یہ سب ہمارے پاس جو ہے نا کھیلوں کی کچھ ٹرمز ہیں, اس وجہ سے ہم لوگ انہیں انگلش میں بھی یہی نام دیں گے. جیسے ناک آؤٹ ہمارے پاس ہوتا ہے کہ کوئی گیم کا ایسا وہ جس میں کوئی ٹیم باہر ہو جائے, ٹھیک ہے, اس ٹورنامنٹ سے. سو ٹیکنیکل ناک آؤٹس اینڈ ڈراز اور لوزز, یا ایسے مقابلے جو کہ وہ ہار جاتے تھے یا پھر وہ منسوخ کر دیے جاتے تھے, ڈرا ہو جاتے, کوئی بھی نہ جیتتا. ایچ ہیڈ فاٹ مینی فائٹس, ان میں سے ہر ایک نے کئی لڑائیوں میں حصہ لیا, کئی لڑائیاں لڑیں. اینڈ ہیڈ وان مینی میڈلس, اور کئی تمغے جیتے. دے ور ایکولی گڈ باکسرز, وہ یکساں طور پر وہ دونوں اچھے باکسرز تھے. دا ڈفرینس واز ان دیئر باکسنگ اسٹائل, فرق ان کے باکسنگ کے انداز میں تھا. گلز لین فارم اینڈ لانگ ریچ میڈ ہیم دا بیٹر باکسر, گل کا دبلا پتلا جسم اور لمبے بازوؤں کی قوت اسے ایک بہتر باکسر بناتی تھی. وائل علیز شارٹ اینڈ مسکولر فریم میڈ ہم دا بیٹر سلگر مینس باکسر, جبکہ علی کا چھوٹا قد اور مضبوط جسم اسے ایک بہتر مکہ باز بناتا تھا یا باکسر بناتا تھا. وین ایور دے ہیڈ میٹ ان دا رنگ فار فرینڈلی فائٹ, جب کبھی وہ دوستانہ لڑائی کے لیے اکھاڑے میں یا رنگ میں یا سیل میں لڑتے, اٹ ہیڈ آلویز بن ہارڈ اینڈ ہیوی کنٹیسٹ, تو یہ ہمیشہ بہت سخت اور کانٹے دار مقابلہ ہوتا تھا. ونس دے ور فائٹنگ فرام ٹو ڈفرنٹ پولز آف فار نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ, ایک دفعہ وہ دونوں دو مختلف ٹیموں سے مقابلہ کر رہے تھے. کس کے لیے؟ نیشنل باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے. ایک دفعہ وہ نیشنل یا قومی باکسنگ چیمپئن شپ کے لیے دو مختلف ٹیموں سے مقابلہ کر رہے تھے. اینڈ دا ونر آف دا فائنل واز ٹو ریپرزینٹ دا کنٹری ان ورلڈ لائٹ ویٹ باکسنگ, اور جیتنے والے کو اپنے ملک کی عالمی لائٹ ویٹ باکسنگ میں نمائندگی کرنی تھی, اور فائنل جیتنے والے کو عالمی لائٹ ویٹ باکسنگ میں اپنے ملک کی نمائندگی کرنی تھی. آفٹر اے سیریز آف ایلیمینیشن فائٹس, ایلیمینیشن کے سیریز یا لڑائیوں کے بعد, دے ہیڈ بین انفارم, انہیں اطلاع دی گئی, that they were to meet each other in the final that was scheduled to be held on the 14th of August, 2 weeks away. تو they had been informed, انہیں اطلاع دی گئی that they were to meet each other in the final, کہ وہ فائنل میں ایک دوسرے سے مقابلہ کریں گے یا وہ فائنل میں ایک دوسرے کے مدے مقابل آئیں گے. That was scheduled to be held on the 14th of August, جسے آج سے 2 ہفتوں بعد 14 اگست کی تاریخ مقرر کی گئی. جس کے لیے آج سے 2 ہفتوں بعد 14 اگست کی تاریخ مقرر کی گئی. The two boys continued to run together, دونوں دوست اکٹھے دوڑ لگاتے. But even when joking with each other, لیکن حتیٰ کہ جب وہ ایک دوسرے سے مذاق بھی کرتے, they both had sensed that a wall was rising between them. ان دونوں نے یہ محسوس کیا کہ ان کے درمیان ایک دیوار یا ان کے درمیان اختلاف پروان چڑھ رہا ہے. One morning less than a week, تقریباً اگلی صبح ایک ہفتہ پہلے سے بھی کم وقت میں, before they bout, اس سے پہلے کہ وہ مقابلہ کرتے. Here the word bout means contest, مقابلہ, یعنی کہ ان کے مقابلے سے ایک ہفتہ پہلے ایک صبح they met as usual for their daily workout, وہ روزانہ کی سرگرمیوں کے لیے ایک دوسرے سے معمول کے مطابق ملے. Running lightly along the river's edge, اور دریا کے کنارے چہل قدمی کرتے رہے اور دوڑتے رہے. گل glanced at علی, گل نے علی کی طرف نگاہ ڈالی. Who kept his eyes purposely straight ahead, جس نے دانستہ طور پر اپنی آنکھیں سامنے جمائی ہوئی تھیں. Pausing from time to time to throw fists at an imaginary Jiraz, اور وہ وقتاً فوقتاً رک کر اس کے فرضی جبڑوں پر اپنے گونسے رسید کر رہا تھا. یعنی کہ اب مائنڈ میں ان کے فائٹ چل رہی ہے تو وہ کنڈیشن ہمیں ایکسپریس کر رہا ہے, ٹھیک ہے. آفٹر اے مائل اور سو, ایک آدھ میل کے بعد,
अली puffed and said. अली ने सांस को ज़ोर से छोड़ा और कहा, अब जैसे ये है, बात सुनो, ये वाला, ठीक है। अली puffed and said, let's stop for a while. चलो थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। Bro, भाई। Let's stop for a while, bro. चलो भाई थोड़ी देर के लिए रुकते हैं। I think we both get something to say to each other. मेरा ख्याल है कि हम दोनों को एक दूसरे से कुछ कहना है। गुल nodded. गुल ने इस बात में सर हिला दिया। It was not natural to be acting. ऐसी अदाकारी गैर फितरी थी या इस तरह की अदाकारी गैर फितरी थी। As though nothing unusual was happening. क्योंकि दोनों के दरमियान कोई गैर मामूली चीज़ वाक़या नहीं हुई थी। When two star players and bosom friends, जब दो अजीम खिलाड़ी और गहरे दोस्त were going to fight each other within a few short days, जब दो अजीम खिलाड़ी और गहरे दोस्त चंद दिनों की मुख्तसर मुद्दत के बाद एक दूसरे के मुकाबले के में लड़ने जा रहे थे। They rested their elbows. उन्होंने अपनी कोहनियों को रखा on the railway separating them from the river. उन्होंने अपनी कोहनियों को दरिया के किनारे जो अलग और जुदा करने वाले जंगले पर रखा। अली broke the silence. अली ने खामोशी को तोड़ा। Man, I don't know how to come out with it. मेरे दोस्त, मैं नहीं जानता कि मैं किस तरह इसका इजहार करूं। गुल helped. गुल ने उसकी मदद की। It's about our fight, right? ये हमारी लड़ाई के मुतालिक बात हो रही है, राइट है ना? या राइट, हाँ बिल्कुल। I've been thinking about it too, buddy. दोस्त, मैं भी इसी बारे में सोच रहा था। In fact, दर हकीकत, since we found out it was going to be me and you, जब से मुझे पता चला है कि मुकाबला तुम्हारे और मेरे दरमियान होगा, I've been awake at nights. मैं रातों को जागते रहता हूँ। Pulling punches on you. तो मैं मुक्के रसीद करता हूँ। Trying not to hurt you. और कोशिश करता हूँ कि तुम्हें ज़ख्मी न करूँ। Same here. मेरा भी यही हाल है। It is natural to think about the fight. लड़ाई के बारे में सोचना कुदरती अमर है, कुदरती बात है। I mean, मेरा ख्याल है we both are outstanding figures. हम दोनों बड़े बेहतरीन खिलाड़ी हैं। And we both want to win. और हम दोनों जीतना चाहते हैं। But only one of us can win. लेकिन हम में से सिर्फ एक जीत सकता है। There is no draw in the elimination. एलिमिनेशन के मुकाबला हार जीत के बगैर ख़त्म नहीं हो सकता। अली टैप गुल जेंटली ऑन द शोल्डर। अली ने गुल के कंधे पर आहिस्ता से थपकी दी। आई डोंट मीन टू साउंड लाइक आई एम ब्रैगिंग। मेरा मकसद ये हरगिज़ नहीं था कि मैं शकी बेगारूँ। ब्रो, भाई, बट आई वॉन्ट टू विन फेयर एंड स्केयर। मैं जैसे भी हो जीतना चाहता हूँ, लेकिन मैं जैसे भी हो जीतना चाहता हूँ। गुल नॉडेड क्वाइटली। गुल ने खामोशी से सर हिला दिया। या हाँ, वी बोथ नो दैट इन द रिंग द बेटर मैन विंस। हम दोनों जानते हैं कि अखाड़े में या रिंग में जो बेहतर खिलाड़ी हो वही जीतेगा। फ्रेंड और नो फ्रेंड, ब्रदर और नो, दोस्त दोस्त नहीं रहता और भाई भाई नहीं रहता। दे शुक हैंड्स। उन्होंने हाथ मिलाए, मुसाफा किया। एंड डिपार्टेड टू कन्फ्रंट ईच अदर इन द रिंग। और मुकाबले में आमना सामना करने के लिए रुखसत हो गए। वॉकिंग द स्ट्रीट्स हैड नॉट रिलैक्स्ड अली। गलियों में चलने से अली को राहत न मिली। द मोर ही थॉट अबाउट द फाइट द मोर परप्लेक्स्ड ही फेल्ट। जितना वो लड़ाई के बारे में सोचता उतना वो उन सोचों में गुम हो जाता। हियर द वर्ड परप्लेक्स्ड मीन कन्फ्यूज, यानी कि सोचों में गुम हो जाना। Lost in thoughts, he let himself quietly into his apartments. Lost in thoughts, सोचों में डूबे हुए, he let himself quietly into his apartment. वो खामोशी से अपने कमरे में चला गया। And went straight to bed. और सीधा अपने बिस्तर पर दराज हो गया। Falling into a restless and fitful sleep with sounds. और घंटी की आवाज़ें सुनी और बेचैनी की नींद में और बेकरारी की नींद में, बेचैनी और बेकरारी की नींद में उसने घंटी की आवाज़ें सुनी। गोंग फॉर राउंड 1, यानी कि राउंड 1 के लिए घंटियों की आवाज़ें सुनी। व्हेन गुल रीच्ड होम, जब गुल घर पहुंचा, ही मेड हिज वे टू द रूफ टॉप, तो वो सीधा घर की छत पर गया। इन द क्वाइट अर्ली डार्क, शाम की खामोश तारीकी में, ही पेयर्ड बिलो, उसने नीचे की तरफ झांका, देखा। वेयर द लाइट्स ऑफ द सिटी ब्लिंक्ड, जहाँ शहर की रोशनियाँ टिमटिमा रही थीं।
and the sounds of the cars mingled with the shouts of the laughter of the children in the street. اور گاڑیوں کی آوازیں اور گاڑیوں کے شور کی آوازیں گلی میں موجود بچوں کی شور کی آواز کے ساتھ مکس اپ ہو رہی تھیں، گھل مل رہی تھیں. He was passing some heavy time on his rooftop. وہ اپنے گھر کی چھت پر مشکل وقت سے گزر رہا تھا. How would the coming fight affect his relationship with Ali? آنے والی لڑائی علی کے ساتھ اس کے ریلیشن شپ تعلق کو کیسے اثر انداز کرے گی؟ As the two climbed into the ring. جیسے ہی دونوں مقابلے کے لیے میدان میں پہنچے. The crowd exploded with a roar. تو ہجوم شور و غل سے گونج اٹھا. گل اینڈ احمد both bowed gracefully. گل اور احمد دونوں وقار کے ساتھ جھکے. And then raised their arms in acknowledgement. اور پھر شکریہ کے طور پر اپنے ہاتھ بلند کیے. Acknowledgement thanks یعنی کہ شکریہ. گل turned slowly and his eyes met Ali's. گل آہستہ سے مڑا اور اس کی آنکھیں علی سے دو چار ہوئیں. Suddenly اچانک Ali's left eye winked سے مراد ہے blinked آنکھ مارنا، ٹھیک ہے. علی نے اپنی بائیں آنکھ ماری. And گل responded اور گل نے اس کا جواب دیا. Bong bong bong. Here the word bong 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 means گھنٹی کی جو آوازیں ہوتی ہیں ٹھن ٹھن ٹھن، ٹھیک ہے. The roar turned to stillness. شور و غل خاموشی میں تبدیل ہو گیا. Here the word stillness mean quietness، خاموشی. Ladies and gentlemen، خواتین و حضرات. The announcer spoke slowly. اعلان کنندہ نے، ہوسٹ نے، اعلان کرنے والے نے دھیمے لہجے میں کہا. Now the moment we have all been waiting for. اب وہ لمحہ جس کا ہم سب انتظار کر رہے تھے. The main event between the two fine young fighters. دو اچھے یا بہتر نوجوان کھلاڑیوں کے درمیان مقابلے کا لمحہ آ گیا ہے. In this corner، اس کونے میں weighing 131 pounds احمد علی. اس کونے میں 131 پاؤنڈ وزن رکھنے والا احمد علی موجود ہے. And in this corner، اور اس کونے میں weighing 133 pounds گل شیر خان. 133 پاؤنڈ وزن رکھنے والا گل شیر خان موجود ہے. The winner will represent Pakistan in World Boxing Championship in the lightweight category. The winner جیتنے والا عالمی سطح پر باکسنگ چیمپئن شپ کی لائٹ ویٹ کیٹیگری میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا، ٹھیک ہے. ریپرزینٹ مین ڈپکٹ یعنی کہ نمائندگی کرنا. اور ورلڈ باکسنگ چیمپئن شپ میں ایک کیٹیگری ہوتی ہے لائٹ ویٹ باکس، ٹھیک ہے، لائٹ ویٹ. تو اس میں یہ بات کر رہا ہے کہ جیتنے والا عالمی سطح پر باکسنگ چیمپئن شپ کی لائٹ ویٹ کیٹیگری میں پاکستان کی نمائندگی کرے گا. There will be no draw. مقابلہ ہار جیت کے بغیر ختم نہیں ہوگا. May the best man win. ہماری دعا ہے کہ جو بہترین کھلاڑی ہے وہ جیتے. بونگ 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 ٹھن ٹھن ٹھن. Round 1 پہلا راؤنڈ. Ali and Gul turned and faced each other squarely in a fighting pose. علی اور گل نے مڑے اور ایک دوسرے کا مقابلہ کرنے اور لڑنے کے انداز میں سامنا کیا. علی wasted no time. علی نے کوئی وقت ضائع نہ کیا. He came in fast, head low, half hunched toward his right shoulder. وہ آگے بڑھا اپنے سر کو جھکائے. half hunched toward his right shoulder. اور اپنی کوہنی سے اس کے دائیں کندھے کی طرف گونسا رسید کیا. And lashed out with a straight left. اور سیدھا بائیں طرف نکل گیا. He missed a right cross as Gul slipped the punch. اس نے جیسا کہ دایاں گونسا اس نے اسے مارا تو اس نے اپنے آپ کو اس سے بچا دیا. And countered with 1 2 3 lefts that snapped Ali's head back. اور جواب میں 3 4 لگاتار بائیں ہاتھ سے مکے مارے جو سیدھا علی کی پشت پر لگے. Sending a mild shock coursing him. جس سے اس کا سر تھوڑا سا چکرا گیا. If Ali had not smiled out.
اگر علی کو ذرا برابر بھی شک نہ ہوتا about their friendship affecting their fight. If Ali had any small doubt about their friendship affecting their fight, اگر علی کو اپنی دوستی کو اثر انداز ہونے کے بارے میں ذرا بھی شک تھا, it was completely dispelled. اب وہ مکمل طور پر ختم ہو چکا تھا. Gul's left eye was like a piston pumping jabs. گل کا بایاں ہاتھ ایک پسٹن کی طرح تھا یا پسٹن کے پیڈل کی طرح تھا. پمپنگ جیبس ون رائٹ آفٹر another with seeming ease, جو بڑی آسانی سے یکے بعد دیگرے اسے تھپڑ برسا رہا تھا, مکے برسا رہا تھا, مکے مار رہا تھا. ٹھیک ہے, جو بائیں ہاتھ سے ایک پسٹن پمپ کی طرح بڑی آسانی سے لگاتار گھونسے اور مکے برسا رہا تھا یا مار رہا تھا. علی بوبڈ, علی اوپر نیچے ہوا. اینڈ weaved and threw occasional punches with his right, اور وقفے سے گل پر اپنے دائیں ہاتھ سے پنجے رسید کیے یا مکے رسید کیے. He ducked a short right, اس نے اپنے آپ کو ایک دائیں مکے سے یا اپنے ایک مکے سے بچایا. and missed a left hook, اور بائیں ہوک کو چھوڑ دیا. علی trapped him against the ropes, علی نے اسے اکھاڑے کی رسیوں کے ساتھ جکڑ دیا. just long enough to pour some punishing rights and left to Gul hard midsection, تاکہ گل کے جسم کے سینے پر دائیں اور بائیں ہاتھ سے یکے بعد دیگرے مکے برسائے. بونگ, راؤنڈ 1 came to conclusion. ٹھن, گھنٹی کی آواز, پہلا راؤنڈ اختتام پذیر ہو گیا. سو یہ جو یہاں پر بیسکلی ٹرمز یوز کی ہوئی ہے نا, یہ اب ظاہر سی بات ہے لڑائی ہو رہی ہے اور جو فائٹنگ باکسنگ ہو رہی ہے, تو اس سینس میں وہ بار بار بیچ میں یوز کر رہے ہیں, تبھی تھوڑا ہمیں تھوڑی سی کنفیوژن بھی کریٹ ہو رہی ہے. ٹھیک ہے, تو چونکہ وہ اس وجہ سے کریٹ کر کے ہمیں وہ بتا رہے ہیں کہ اس نے اس کو مکہ مارا, وہ آگے سے مس ہو گیا, بیٹھ گیا. سو بیسکلی جو فائٹ کے ایک سین ہے وہ ہمارے سامنے وہ کریٹ کر رہے ہیں. Both Lyarit brothers froze their punches well on its way, sending up a roar of approval for good sportsmanship. لیاری سے تعلق رکھنے والے دونوں بھائیوں نے تابڑ توڑ مکوں کا استعمال کیا. sending up a roar of approval for good sportsmanship, اور اچھے کھلاڑی ہونے کا ثبوت دے کر داد وصول کی. No sooner did the round 2 begin, جوں ہی دوسرا راؤنڈ شروع ہوا. Then Ali was off his stool, تو علی اپنی تپائی سے اٹھا. and rushed at Gul like a bull, اور گل کی طرف ایک بیل کی طرح حملہ آور ہوا. rushed, اٹیک, حملہ آور ہوا. sending a hard right to his head, اور اس کے سر پر ایک سخت مکہ مارا. beads of water exploded from Gul's long hair, گل کے لمبے بالوں سے پانی کی طرح خون کے قطرے گرے. lights suddenly exploded inside Ali's head, علی کے سر میں اچانک بجلیاں چمک اٹھیں. as Gul slipped the blow, جیسے ہی گل نے ایک مکہ مارا. and hit him with a piston, اور پسٹن کی طرح اس پر لگاتار مکے مارے. like left on Ali's chin, علی کی تھوڑی پر. uproar and yelling broke out in the stadium, اسٹیڈیم میں شور و غل اور چیخوں سے گونج اٹھا. when Gul's crushing blow momentarily unbalanced Ali's legs, جب گل کے زوردار مکوں سے علی کی ٹانگیں وقتی طور پر لڑکھڑانے لگیں. neither fighter was giving an inch, کوئی بھی کھلاڑی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا. suddenly a short right punch struck Gul squarely on the chin, اچانک ایک سیدھا مکہ گل کی تھوڑی پر آ کر لگا. his long legs turned to jelly, اس کی لمبی ٹانگیں لڑکھڑائیں. and his arms flailed out desperately, اور مایوسی سے اس کی بازو لڑکھڑانے لگے یا لٹکنے لگے. علی grunting like a bull threw wild punches from every direction, علی grunting like a bull, علی ہر طرف سے گل پر مکوں اور گونسوں کی بارش برسا رہا تھا اور ایک بیل کی طرح غرا رہا تھا. گل felt dizzy, disoriented, bobbed and weaved, گل چکرا گیا, بے حال ہوا
اوپر نیچے ہوا اور ادھر ادھر ہوا، ایویڈنگ موسٹ آف دا بلوز، اور حرکتوں سے زیادہ تر مکوں سے خود کو بچایا، اور اس طرح کی تمام حرکتوں سے زیادہ تر اپنے آپ کو مکوں سے بچایا، یعنی کہ چکرایا بھی ہے، بے حال بھی ہو گیا تھا، پھر اوپر نیچے بھی ہوا، ادھر ادھر بھی ہوا، تاکہ وہ اپنے آپ کو اس کے مکوں سے بچا سکے۔ علی لیشڈ بیک ود اے ہے میکر، علی نے زوردار جوابی مکہ مارا، علی پیچھے مڑا اور ایک زوردار جوابی مکہ مارا، بٹ ایٹ دا سیم انسٹنٹ، لیکن اسی لمحے ہز آئیز کاٹ، اس کی آنکھیں دھندلا گئیں، another left hook from گل، اس ایک اور مکہ گل کی طرف سے آ کر اس کی آنکھ پر لگا۔ علی swung out، علی آپے سے باہر ہو گیا، trying to clear the pain، اور کوشش کرنے لگا کہ درد ختم ہو جائے۔ in a fog، دھند میں، he heard the roaring of the crowd، اس نے ہجوم کی گرجدار آوازیں سنی، who seemed to have gone insane، جو جوش سے پاگل ہو رہے تھے۔ his head cleared to hear the bell sound at the end of the round، اس کا سر دوسرے راؤنڈ کے ہاتمے کا اعلان سن کر صاف ہو گیا، یا اس کا ذہن دوسرے راؤنڈ کے ہاتمے کا اعلان سن کر صاف ہو گیا، مینس ٹو سے اس کو زیادہ لگ گئی تھی، جس کی وجہ سے اس کو صحیح دکھائی بھی نہیں دے رہا تھا، دھندلا دھندلا دکھائی دے رہا تھا، تو جو ہی اسے آواز آئی دوسرے راؤنڈ کی تو تب اس کو تھوڑا سا کلیئرنس ہوئی اور اس نے ایزینس فیل کی۔ آگے بڑھتے ہیں جی۔ بونگ راؤنڈ 3، ٹھن گھنٹی کی آواز، تیسرا راؤنڈ شروع ہو گیا۔ دا فائنل راؤنڈ، آخری راؤنڈ۔ اپ ٹو ناؤ اٹ ہیڈ بین پریٹی مچ ایون، ابھی تک تو سب کچھ ٹھیک رہا، بٹ ایوری ون نیو، لیکن ہر کسی کو یہ پتا تھا، دیر کوڈ بی نو ڈرا، کہ یہ میچ ہار جیت کے بغیر ختم نہیں ہوگا، اینڈ دیٹ دس راؤنڈ وڈ ڈیسائیڈ دا ونر، اور یہ والا راؤنڈ جیتنے والے کا فیصلہ کرے گا۔ دس ٹائم اس مرتبہ ٹو علی سرپرائز، علی حیران تھا، اٹ واز گلشیر، وہ گلشیر تھا، ہو کیم آؤٹ فاسٹ، جو تیزی سے آگے بڑھا، چارجنگ اکراس دا رنگ، اور اکھاڑے میں علی پر حملہ آور ہوا۔ علی بریسڈ ہمسیلف، علی نے اپنے آپ کو تیار کیا، بٹ couldn't ward off the barrage of the punches، لیکن مسلسل مکوں کو نہ روک سکا۔ گل ڈروو علی ہارڈ اگینسٹ دا روپس، گل نے علی کو بار بار زبردستی یا مکے مار مار کر رسیوں سے جکڑ لیا۔ دا کراؤڈ گاٹ فرینزیڈ، ہجوم ششدر رہ گیا، حیران رہ گیا۔ سو فار دا ٹو ہیڈ فاٹ ود کریج اینڈ بریوری، ابھی تک تو دونوں جرأت مندی اور بہادری سے لڑے تھے۔ علی ٹیپڈ ہز گلوز، علی نے اپنے دستانوں کو تھپکی دی، اینڈ کمنسڈ ہز اٹیک اے نیو گل، اور ایک نئے عزم کے ساتھ گل پر حملہ آور ہوا۔ تھروئنگ باکسرز کاشن ٹو دا ونڈ، باکسر والی احتیاط کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، جمپڈ ان ٹو میٹ ہم، اور سیدھا اس کی طرف چھلانگ لگائی، یعنی کہ جو کچھ رولز فالو کرنے پڑتے ہیں اس نے ان کو بھی فالو نہ کیا۔ بوتھ پاؤنڈیڈ اوے، دونوں نے ایک دوسرے کو مارنا شروع کیا۔ نیدر گیو این انچ، کوئی بھی پیچھے نہ ہٹا، اینڈ نیدر فیل ٹو دا کینوس، اور کوئی بھی ہار ماننے کے لیے تیار نہ تھا۔ علیز لیفٹ آئی واز ٹائٹلی کلوزڈ، علی کی بائیں آنکھ مضبوطی سے بند تھی۔ کورل ریڈ بلڈ پورڈ فرام گلز نوز، سرخ جمع ہوا خون گل کی ناک سے بہنے لگا۔ دے فاٹ ٹو ٹو ٹو، وہ جم کر لڑے۔ The sounds of their blows were loud in contrast to the silence of the crowd. The sounds of their blows، ان کے مکوں کی آواز ہجوم کی آواز سے زیادہ بلند تھی۔ The referee was stunned by their swaggery، ریفری ان کے وحشیانہ مقابلے پر ہکا بکا رہ گیا، حیران رہ گیا۔ بونگ بونگ بونگ، ٹھن ٹھن ٹھن، بیل ساؤنڈیڈ اوور اینڈ اوور اگین، گھنٹی بار بار بجی۔ علی اینڈ گل ور پاسٹ ہیئرنگ، علی اور گل گھنٹی کی آواز سن رہے تھے۔ Their blows continued to pound on each other like hailstones، ان کے مکے ایک ژالہ باری کی طرح ایک دوسرے پر جاری تھے۔ Finally the referee and the two trainers pried علی and گل apart، آخر کار ریفری اور دوسرے تربیت دینے والوں نے علی اور گل کو جدا کیا، الگ کیا۔ Cold water was poured over them to bring them back to their senses، انہیں ہوش و حواس میں لانے کے لیے ان پر ٹھنڈا پانی بہایا گیا۔ They looked around and then rushed toward each other، انہوں نے ارد گرد دیکھا اور پھر ایک دوسرے کی طرف لپکے۔ A cry of alarm surged through stadium، خوف اور خطرے کی چیخ پورے
اسٹیڈیم میں سنائی دی. واز دس اے فائٹ ٹو دا ڈیتھ انسٹیڈ آف اے باکسنگ میچ؟ کیا یہ باکسنگ میچ کے بجائے موت تک کا مقابلہ تھا؟ دا فیئر سون گیو وے ٹو ویو اپان ویو آف چیئرنگ ایز دا ٹو لیارائٹ بردرز ایمبریسڈ ایٹ دا کنکلوژن. یہ خوف جلد ہی اس وقت خوشی میں تبدیل ہو گیا جب لیاری کے یہ دو بھائی احتت آف دا فائنل راؤنڈ کے آخر میں جب یہ دونوں لیاری کے بھائی بغل گیر ہوئے. نو میٹر واٹ دا ڈیسیژن، فیصلہ چاہے کچھ بھی ہو، they knew they would always be champions to each other. وہ یہ جانتے تھے کہ وہ ہمیشہ ایک دوسرے کے لیے چیمپئن رہیں گے. بونگ بونگ بونگ، ٹھن ٹھن ٹھن، یا گھنٹی کی آوازیں. لیڈیز اینڈ جینٹلمین، خواتین و حضرات، the winner and champion of grand finale is، اس عظیم فائنل کا جیتنے والا اور چیمپئن ہے ڈیش ڈیش ڈیش. the announcer turned to the point to the winner، اعلان کرنے والا فاتح کی طرف مڑا. اینڈ فاؤنڈ himself alone، اور اپنے آپ کو اکیلے پایا. arm in arm، ہاتھ میں ہاتھ ڈالے، بازو میں بازو ڈالے. the champions had already left the ring، چیمپئنز پہلے ہی میدان سے جا چکے تھے. یہ ہمارا چیمپئنز چیپٹر تھا. اس کے میننگز وغیرہ ساتھ ہی میں نے اپنی بک پہ مینشن کیے ہوئے، ساتھ ہی آپ نے بھی مینشن کیے ہوں گے، اور مینشن کر کے پھر آپ نے اس کو ریڈ آؤٹ خود کرنا ہے. باقی جہاں سے سمجھنا ہے ویڈیو کو بار بار دیکھ لینا ہے، انشاءاللہ آپ کو چیپٹر سمجھ آ جائے گا. سو دیٹس اٹ، تھینکس اینڈ ہیو اے نائس ڈے.